السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ رات ایک بڑا مسئلہ آیا کہ کل شام کو کافی بارش ہوئی اور ساتھ آندھی چلی، جس کی وجہ سے تاریں جو تھیں وہ ٹوٹ گئیں اور گارڈن ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، اسکری 5، لبرٹی، گلبرگ کا علاقے سارے کے سارے بجلی چلی گئی۔ تو بارش کافی تھی، ساتھ اندھیری بھی تھی، جس کی وجہ سے ناقص کارکردگی واٹر ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے یہ المیہ آیا اور عوام کرب میں مبتلا ہو گئے اس گرمی اور ربس میں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی پہلے سے پیش بندی کر دی جاتی یا اس کے لیے اسپیشل ٹیمیں بنائی جاتی۔ میرا خیال ہے کہ اس پر توجہ نہیں دی گئی اور توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ جہاں تک بجلی پیدا کرنے کا تعلق ہے، یہ جتنے بھی ہمارے آبی وسائل ہیں، ڈیمز ہیں، وہاں سے پن بجلی پیدا کی جاتی ہے، جو کہ بہت سستی ہے۔ پچھلے ادوار میں صحیح کی گئی کہ ڈیم بنائے جائیں اور بجلی کا بندوبست کیا جائے۔ اس سلسلہ میں پچھلی حکومتوں نے کافی کوشش کی، لیکن یہ ایک درینہ ایشو جو ہے فی الحال ابھی حل طلب ہے، اور جس کی وجہ سے عوام کو کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ اس کے بعد جو میں نے دیکھا، میں نے فیل کیا کہ درخت کی مہم جو ہے اب شروع ہونے والی ہے۔ موسم برسات آ گیا ہے، اس کی محکمہ جنگلات سے التماس ہے کہ وہ درختوں، پودوں، سیپلنگ کا وافر بندوبست کریں اور وہ اسٹال لگائیں اپروپریٹ بیسس پر، اور وہاں پر ان کو پودوں کی فراہمی یقینی بنائیں۔ محکمہ جنگلات شروع سے ہی، جب سے پاکستان بنا ہے، تو کوشش کرتا آیا ہے کہ درختوں کی بڑھوتری میں، ان کی پیداوار میں اور پھر ان کی حفاظت میں پوری تندہی کے ساتھ کام کیا جائے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام افسران کو اور اہلکاران کو کہ انہوں نے اپنی محنت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس ملک کو سرسبز و شاداب بنایا ہے۔ کوئی بھی پلانٹنگ کمپین جو ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان کا ہر شہری اپنے حصے کا کم از کم 1 یا 5 پودے جو ہیں وہ لگائیں۔ اس سلسلے میں تمام آبادی ملک پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ کر لیں اور پھر ان درختوں کی حفاظت جو ہے وہ اپنے ذمہ لیں، تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کے نام درخت لگائیں، اپنے بزرگوں کے نام درخت لگائیں، اور اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ نام پہ درخت لگائیں، اور اس کو نہ صرف لگائیں بلکہ ان کی حفاظت کریں، ان کو گریزنگ سے بچائیں، ان کو پانی دیں اور ان کو جوان کریں۔ میرا یہ خیال ہے کہ شہروں میں آرنامنٹل ٹری پلانٹیشن کے ساتھ ساتھ فروٹ ٹریز بھی لگانے چاہیے، جس میں جامن بہت اچھا درخت ہے، سافٹ ووڈ ہے، اس کو لگانا چاہیے، اور شہتوت لگانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور لیمو لگانا چاہیے، دیسی لیمو۔ آج کل کے موسم میں شکنجی پینی چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، یہ انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش کریں کہ جو درخت اس مہم میں لگایا جائے اس کی آبیاری اور اس کی پروٹیکشن اور اس کو
اس کو جوان کرنے کا جو رسپانسبلٹی ہماری بنتی ہے وہ ہم بحسن پوری کریں۔ باقی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کسی بازار کا رخ کرتے ہیں یا کسی سڑک پہ گاڑی میں سفر کرتے ہیں یا پیدل چلتے ہیں یا موٹر بائک پہ سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ ہر ریڑھی والا جو بندہ فروٹ بیچ رہا ہے اس نے اپنا ریٹ لگایا ہوا ہے، جو کہ غیر مناسب ہے۔ پرانے وقتوں میں ایک سٹی مجسٹریٹ ہوتے تھے جو کہ پورے شہر کا کنٹرول ان کا ہوتا تھا اور قیمتوں میں کچھ زیادہ کمی بیشی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس سلسلے میں میری حکمرانوں سے گزارش ہے کہ اس کے لیے سٹی مجسٹریٹ کی پوسٹ کو متحرک کیا جائے اور جو لوگ کم تولتے ہیں ان کی کوگنیسنس لی جائے اور ریٹس پہ کنٹرول کیا جائے، قیمتوں کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ تیسرا جو میں سمجھتا ہوں وہ ضروری ہے کہ جو خوراک ہے اس میں گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے، اس میں ملاوٹ سے پاک ہونی چاہیے، آرگینک ہونی چاہیے۔ آپ دیسی خوراک کی طرف توجہ دیں، مثلاً دیسی انڈے، دیسی مرغی، دودھ، دہی کا استعمال بہت ضروری ہے۔ یہ انسان کی صحت کے لیے، انسانی دماغ کے لیے، انسان کے دل کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس پر توجہ دینے کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ہماری مورل اپلیکیشن بھی ہے اور ہمارے کنٹری کی ریکوائرمنٹ بھی ہے۔ اگر اچھا تندرست دماغ ہوگا تو ملک ترقی کرے گا، بہتر منصوبے بنیں گے، ٹارگٹ واضح ہو جائے گا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹارگٹ ہے اس کو آسانی سے اچیو کر لیا جائے گا۔ اور جو ہمارے دیہاتی بھائی ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کی زمینیں، ان کے جو کھال ہیں اور ان کے جو وٹس ہیں زمینوں کی وہ بالکل بیرن پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پر اگر شمالاً جنوباً درختوں کی آبیاری کی جائے، درخت لگائے جائیں لائنوں میں اور 20 سے 30 فٹ کے فاصلے پہ لگائے جائیں، مثلاً یہ جو ساؤتھ کا علاقہ ہے وہاں پر سمبل کاشت کیا جائے اور 20 سے 30 فٹ کے فاصلے پہ ٹری ٹو ٹری ڈسٹنس رکھا جائے، کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے، اور اس کو پھر اس کی مارکیٹنگ بہت اچھی ہے، یہ کریٹوں میں استعمال ہوتا ہے، پھر یہ سافٹ ووڈ ہے اور اس سے ماچس کی جو وہ تیلیاں ہوتی ہیں وہ بنتی ہیں، تو اس کو پروپوگیٹ کرنا چاہیے۔ اس کی جو روئی ہے وہ سرہانوں میں اور گدوں میں استعمال ہوتی ہے، بہت اچھا درخت ہے، ویری فاسٹ گروئنگ ہے، 15 سال میں جوان ہو جاتا ہے۔ جہاں آپ باقی فصلیں اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ آپ درختوں سے بھی پیسے کما سکتے ہیں، اور آج کل کے دور میں تو کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ یہ جو پراسوپس گلینڈولوزا ہے یہ وہ جھاڑی ہے جو کہ آپ سڑکوں کے پر جب سفر کرتے ہیں تو ارد گرد جو زمینیں ہیں اس کے اوپر خود رو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو راکٹس بنتے ہیں تو ان کی ٹی جو بنتی ہے وہ جو پرانا گلینڈولوزا ٹری ہے جس کو مسکٹ بولتے ہیں، اگر اس کو کاٹ کے تو یہ جو سیالکوٹ میں ہماری انڈسٹری ہے سپورٹس گڈس کی وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، میں نے خود دیکھا ہے جا کے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور باقی کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپین کنٹریز میں بہت بڑی منڈی ہے، یہ جو اسٹیل کا جو اکوپمنٹس ہیں اس کی بہت بڑی منڈی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہمارے ہیلتھ اکوپمنٹس ہیں ان کی بہت بڑی منڈی ہے، اور جو لوگ ڈاکٹر ابھی انہوں نے گریجویشن کی ہے، MBBS کیا ہے، تو وہ جاب لیس ہیں، ان کو گورنمنٹ جاب نہیں ملا، تو ان کے لیے ہیلتھ فاؤنڈیشن نے پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن نے بہت اچھا پلان دیا ہوا ہے جس میں وہ 35 لاکھ کا لون لے سکتے ہیں، تھوڑی سی پراپرٹی مارٹگیج کرا سکتے ہیں،
اور پھر اس کو 8 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے پے بیک کر سکتے ہیں۔ اور جب میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تھا تو اس وقت ہم نے 1800 ڈاکٹرز کو، اس وقت تو 25 لاکھ تھا ایچ، اور اس کی 8 سالوں میں انسٹالمنٹ میں پیسے واپس کرنے ہیں۔ اس میں فار دی پرچیز آف اکوپمنٹ اور فار دی کنسٹرکشن آف کلینکس کے لیے پیسہ گورنمنٹ آف پنجاب دیتی ہے۔ باقی یہ جو ہمارے محکمے ہیں جس میں روڈز ہیں، بریجز ہیں، کینالز ہیں اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے، ان سے گزارش یہ ہے کہ جب کام شروع ہوتا ہے، گورنمنٹ کا کام شروع ہوتا ہے، تو اس پر جو کوالٹی ہے میٹیریل کی اس کو یقینی بنانا چاہیے تاکہ جو بلڈنگ ہے اس کی زندگی لمبی ہو۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے گھر ہیں ان کے بیک یارڈ اور فرنٹ علاقے میں کافی ساری جگہ پڑی ہوتی ہے، تو بیک یارڈ میں آپ تھوڑا سا ایریا اس میں ویجیٹیبلز کاشت کر سکتے ہیں، اس میں کچھ فاصلے پہ فروٹ ٹریز لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کو پروپوگیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے چھتوں کے اوپر، اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر بھی ویجیٹیبلز کاشت کی ہوئی ہیں، اور وہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور لینڈسکیپنگ جو ہے اس پہ بہت توجہ دینی چاہیے۔ جو بھی سپیس آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی بھی فارسٹ افسر سے یا میرے سے رابطہ کر لیجئے گا، تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ اپنے گھر کو کس طرح سے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی بیوٹیفل بنا سکتے ہیں، جس سے سودنگ ایفیکٹ ملے، جس سے آپ کو خوشی محسوس ہو۔ تو کوشش یہ کریں کہ خوش رہنے کی کوشش کریں، دیانتداری کی کوشش کریں، یہ میں ہمیشہ اپنے ویلاگز میں کہتا ہوں۔ اور ٹارگیٹڈ لائف گزارنی چاہیے انسان کو، اور اچھا گول ہونے چاہیے، اچھی ڈریم ہونی چاہیے، اچھی دوستی بنائیں، اچھے لوگوں سے رابطہ رکھیں، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، غریب لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک اس میں برکت ڈالیں گے، اور کامیابی جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں آپ ضرور ہمکنار ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔